ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر. اس میں 3-4 ماڈیولز ہوں گے جیسے ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ کرتے رہیں. کورس کا نام آپ کو معلوم ہے، ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرا نام اشرف اقبال ہے، احمد شجاع ہمارے ساتھ ہیں. ان کا میں تعارف بعد میں کرواؤں گا. اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹیچر جب کلاس روم میں جاتا ہے، میں پہلے یہ بھی ذرا کلیریفائی کر دوں کہ ہم ایک ایسے کلاس روم کی بات کر رہے ہیں جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ہم ایسے کلاس روم کی بھی بات کر سکتے ہیں جس میں ای لرننگ ہو رہی ہو. ہم ایسے کلاس روم کی بھی بات کر سکتے ہیں جو بچے اپنے گھر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پڑھ رہے ہوں. لیکن ہماری ڈسکشنز، ہماری جو فائنڈنگز ہیں وہ بالکل اپلیکیبل ہیں ان کلاس رومز کے اندر جہاں ٹریڈیشنلی ٹیچر موجود ہیں. اس طرح کے ٹیچر بھی جو کہ جن کو آپ واقعی ٹیچر کہہ سکتے ہیں یا انسٹرکٹر کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کے انسٹرکٹر بھی جو آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، کبھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک نیا بندہ آ جاتا ہے، اس کی ٹریننگ. اور یہ تقریباً تمام اسکول جو پاکستان کے، لاہور کے اچھے اسکول ہیں، ان میں یہ چیز چلتی رہتی ہے. تو بیسیکلی جو بنیادی بات ہے کسی کلاس روم کے اندر لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر جب کلاس روم میں آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے بچوں کو پہلے سے سوچ کے آیا ہوا ہے کہ میں نے آج اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، ان کی پرائر نالج کیا ہے. اور یہ آپ سے یاسر بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ پرائر نالج کی جو امپورٹنس ہے اسی کے اوپر اس نے بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنی ہے. وہ یہ ویریفائی کر لیتا ہے کسی طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے اور مزید کریں گے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ کس طرح سے ویریفائی کر سکتا ہے کہ بچوں کی وہ نالج جو پرائر نالج ہے، اگر وہ پیریوڈک ٹیبل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایٹامک اسٹرکچر کا ان کو پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ ایٹامک اسٹرکچر نہیں جانتے تو پھر پیریوڈک ٹیبل پڑھانے، ڈسکور کرانے، سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے بنیادیں نہیں رکھی گھر کی اور آپ دیوار کھڑی کر دیں یا چھت ڈالنے کی کوشش کریں، وہ نہیں کھڑی ہوگی. تو جب وہ کلاس روم میں آتا ہے اسے پتہ ہے کہ پرائر نالج جب بچوں کی ہے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں. اب جب وہ کوئی آئیڈیا ان کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ کوئی پرابلم ان کے سامنے پیش کرتا ہے، بچے کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے. یہ سب سے اہم فیڈ بیک ہے جو ٹیچر کو مل رہی ہے. اس فیڈ بیک کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم بہت زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں، اور یہی ہمارا رول ہے، یہی ہمارا کام ہے اس کورس کے اندر. تو جب وہ فیڈ بیک ملتی ہے ایک ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کی طرف سے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے فیڈ بیک لینا، اور وہ کلاس کے آخر میں ہی نہیں لینی چاہیے، وہ ہفتے کے آخر میں نہیں لینی چاہیے، وہ مہینے کے آخر میں نہیں، وہ مڈ ٹرم کے طور پہ نہیں لینی چاہیے. وہ کلاس روم کے دوران 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد کنٹینیوسلی یہ پروسیس چلتا رہنا چاہیے. اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ ممکن ہے کہ آپ یہ فیڈ بیک لیتے رہیں. تو جب وہ فیڈ بیک لیتا ہے اور بچے کچھ غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی اس وجہ سے نہیں کہ ان کی پرائر نالج نہیں تھی، پرائر نالج تھی ان کی. وہ اگر بالکل صحیح جواب دیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ اتنا انٹرسٹنگ کیس نہیں ہے. اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ کیا غلطی ہے اور کس بیسس پر انہوں نے وہ غلطی کی ہے. اس لیے ہمارے نزدیک تھیوری آف لرننگ کے اندر، سائیکالوجی کے اندر، پیڈاگوجی کے اندر ہمیں غلطی کو غلطی نہیں کہنا چاہیے. یا پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا میرے خیال میں یہ انفارمیشن ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ نے کہا کہ صحیح جواب دیتے ہیں، تو صحیح جواب سے کئی دفعہ ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ اس جواب کے پیچھے جو سوچ تھی وہ بھی صحیح تھی کہ نہیں تھی. جبکہ غلطی کے جو ہیں وہ ایک طرح سے زیادہ کلیئر انفارمیشن دیتی ہیں کہ سوچ کہاں جا رہی ہے. اس کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں اور پھر ٹیچر اس کو صحیح راستے پہ لا سکتا ہے جہاں پہ جو سمجھانے کی. تو جیسے ناظرین ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم پرابلم ایک ٹیچر بتاتا ہے اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے سامنے کچھ چوائسیز ہونی چاہیے. وہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس کا سولوشن یہ ہو سکتا ہے، پرابلم سالونگ. ان چوائسیز کے کورسپونڈنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو اس ٹیچر کو وہاں کلاس میں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. ان کی آپس میں جھگڑا ہونا چاہیے، ان کا آپس میں ڈسکشن ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اور آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد لاجیکل تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ آپ اس کو کہہ رہے تھے لاسٹ ٹائم، کریٹیکل تھنکنگ کے بعد ان کانسیکوینسز کو ڈسکس کرنے کے بعد وہ چوائسیز لمٹ ہوتے جانے چاہیے. تو ایک تو بالکل راستہ تھا کنونشنل صحیح جواب تک پہنچنے کا، ایک تو وہ راستہ تھا. آپ نے صرف اس راستے پہ لے کے نہیں جانا بچوں کو، بلکہ ان کو پرووک کرنا ہے، ان کو آپ نے اس کی اجازت دینی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کہ وہ غلطی کریں. جب وہ غلطی کریں گے تو اس کے غلط چوائس ہوگی یا مختلف چوائس ہوگی. جب چوائس مختلف ہوگی تو اس کی بیسس کے اوپر کانسیکوینسز مختلف ہوں گے.
اور اب آپ ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ غلطی تو اس نے کر دی ہے اس کو واپس اس راستے پہ لے کے آئے جو وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ لاجیکل ہے، جس کے کانسیکوینسز اس کو بھی سمجھ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ آتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس ساری بات کو اگر میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کی طرف سے فیڈ بیک آیا جو کہ بڑا اہم تھا، تو اسٹوڈنٹ کی طرف سے فیڈ بیک آ گیا. اب ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹرفیس کیا ہوگی، ٹیچر اس اسٹوڈنٹ فیڈ بیک پہ ریئیکٹ کیسے کرے گا، سارا کچھ کرکس آف دی میٹر یا پھر یہیں پہ آ جاتا ہے نا. لوپ کلوز اسی طرح ہوا کہ آپ نے کچھ کہا، آپ کو فیڈ بیک ملے اور اب آپ نے رسپونڈ کر کے اس کو لوپ کمپلیٹ کرنا ہے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک غلط جواب کو، ایک مختلف جواب کو، ایک مختلف سوچ پہ بیسڈ جواب کو، ایک ہو سکتا ہے بڑی انوویٹو سوچ پہ بیسڈ جواب کو اسٹوڈنٹس کو سنپ کر دے. وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس آلٹرنیٹ راستہ جو ہے تھنکنگ کا، جو اسٹائل ہے تھنکنگ کا، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے. وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان کو انکریج کرے اور وہاں پر ایک ڈسکوری کولیبریٹو ماحول بن جائے. تو یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر یا ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹرفیس جو بنتی ہے، جس کو بنانا یا جس کو قائم کرنا یا جس کو شروع کرنا یا جس کی پرورش کرنا، بیسک ذمہ داری ٹیچر کے اوپر عائد ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس تو بیچارے وہاں پہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈرے ہوئے کہ ان کے لیے تو یہ انٹرفیس بنانا یا اس کو مزید فلرش کروانا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹیچر کی یہ ذمہ داری. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹ ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹرفیس بڑی اہم چیز ہے. اچھا، جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ٹیچر آپ کے سامنے موجود ہو. آپ ہو سکتا ہے کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہے ہو اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر آپ سے فیڈ بیک لے، وہ کمپیوٹر آپ کو انکریج کرے کہ آپ جتنی چاہیں غلطیاں کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو مختلف جو سوچ کے راستے ہیں، ان مختلف چوائسیز ہیں کسی چیلنج کے لیے، اس پر لے جائے. جیسے ہم لاسٹ ٹائم آپ سے ڈسکس بھی کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. اور اس کے بعد وہ آپ کو پرووک کرے کہ اس کے کانسیکوینسز آپ نکالیں اور خود سے یہ فیصلہ کریں کہ صحیح جواب نکالنے کا لاجیکل ریشنل طریقہ کیا ہے. تو جب کمپیوٹر آ جاتا ہے یا کمپیوٹر اور ٹیچر دونوں آ جاتے ہیں تو اب وہ جو ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹرفیس تھی وہ ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس بن جاتی ہے. اچھا، ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس ایک بذات خود ایک فیلڈ ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں. شجاع صاحب، احمد شجاع صاحب جو ہیں وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. وہ اس کے بارے میں HCI کے بارے میں، ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے. اور ریسنٹلی ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کو ہم لرننگ انٹرفیس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس بیسیکلی پہلے ویب پیج ڈیزائن کے اندر استعمال ہوتا تھا. مختلف مارکیٹنگ کمپنیز اسے استعمال کرتے تھے، کوئی چیز بیچنے کے لیے، کوئی چیز سیل کرنے کے لیے. کسی آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، اس میں آپ ایکسپلور کر رہے ہیں کوئی چیز، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا. یہ بھی احمد صاحب آپ کو ایکسپلین کریں گے. جب لرننگ میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کو، جسے لرننگ انٹرفیس کہا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کوئی چیز بیچ نہیں رہے ہوتے، آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چیلنج دیں. اس چیلنج کے بیسس کے اوپر، اس پرابلم کے بیسس کے اوپر، اس پرابلم جو سالو کرنا ہے اس کے بیسس کے اوپر ان کو پرووک کریں کہ وہ کچھ چوائسیز کریں. یہ اس انٹرفیس کا حصہ ہے. وہ کچھ ایسی چوائسیز کریں جس میں کچھ مختلف سوچ پہ بیسڈ چوائسیز ہوں، اور جب وہ چوائسیز کر لیں وہ، تو پھر کمپیوٹر کس طرح سے رسپونڈ کرے، یہ ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس یا لرننگ انٹرفیس میں آ جاتا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک لرنر کا اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے یا وہ سوچ کا ایک مختلف انداز اپنا رہا ہے جو کہ لرننگ کے پروسیس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو وہ ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس جو آپ نے بنانی ہے وہ پھر بڑی کروشل ہو جاتی ہے بنانی. اور غالباً ٹیچرز کا ایٹیچیوڈ، یا پھر آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں اس سے پہلے کہ میں احمد سے پوچھوں، ٹیچر کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو اس کا باڈی لینگویج ہے، اس کو چینج کرنا تو بہت مشکل کام ہے. آپ لمز میں آج کل کافی مصروف ہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی، تو وہ جتنا لائق ٹیچر ہوگا، جتنا پڑھا لکھا ٹیچر ہوگا، اتنا ہی مشکل ہوگا اس سے یہ کہنا کہ تم اپنا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو اپنی ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹرفیس ہے، اس کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کرو. لیکن ٹیکنالوجی میں ہم کمپیوٹر کو یہ بنا سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں، یہ ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ پوری ہیوملٹی شو کرے، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح بیہیو کرے کہ ان کی لرننگ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، وہ انکریج ہوں. اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی پہ ان کو
سنب نہ کیا جائے بلکہ ان کو ایک ایسے پروسیس سے گزارا جائے جس پروسیس سے گزر کے وہ اپنی غلطی کی جو وجہ ہے وہ خود تلاش کر لیں, اس کے کانسیکوینسز خود تلاش کر لیں. تو یہ تھوڑا سا اس کے ہیومن ایسپیکٹ جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں, پھر میں احمد سے پوچھوں گا کہ ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے بارے میں جو وہ ایک ایکسپرٹ ہیں یہاں پر, وہ اپنا انٹروڈکشن بھی کرا دیں, اپنی کمپنی کے بارے میں بھی بتا دیں, اور ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے بعد جو لرننگ انٹرفیس ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ذکر کر دیں. یاسر ہاشمی. آپ نے تقریباً ساری باتیں کہہ دیں کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس میں دونوں طرف سے کچھ عادات ہوتی ہیں, ہیبٹس, اور وہ تبدیل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. لوگوں کی اپنی فلاسفی بھی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ کہ جی ٹف ہونا زیادہ بہتر ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر انسان کمپیوٹر نہیں ہوتے, صبر بھی کئی دفعہ نہیں ہوتا, اور بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پڑھے لکھے لوگوں میں بھی صبر نہیں ہوتا. دیکھیں کافی ٹیچنگ میں آپ کو بھی پتہ ہے جو جس مقدار میں چاہیے ہوتا ہے کئی دفعہ وہ نہیں ہوتا, صبر تو ہوتا ہے. کمپیوٹرز کے اندر یہ نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس کو اپنی غلطی کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی, وہ 10 دفعہ کریں تو آگے سے وہ, اگر آپ نے اس طرح ڈیزائن کیا ہوا کمپیوٹر تو وہ بے صبری نہیں دکھائے گا, اسی طرح سمجھائے گا جس طرح پہلے سمجھایا تھا. تو یہ سب چیزیں ایک طرح سے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جو آ سکتی ہیں. اب اس میں چیلنج یہ ہوتا ہے آف کورس کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو جب فیڈ بیک ملتی ہے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, میں کیا رسپانس کروں. جب کمپیوٹر کے ساتھ آئیں تو پھر یہ سارا سوچنے کا کام پہلے سے ڈیزائن پروسیس کے اندر ہو جانا چاہیے تھا کہ اچھا یہ اگر ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ 8 قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ پہلے سے آپ کو سوچنا ہے, اور ان 8 کی 8 کا میں کیا کیا فیڈ بیک جو یوزر استعمال کر رہا ہے اس کو کیا کہاں لے کے جاؤں گا, یہ پہلے سے سوچنا ہوگا. تو ایک طرح سے صبر تو دونوں جگہ چاہیے ہوتا ہے. ایک جگہ صبر موقع پہ چاہیے ہوتا ہے اور دوسری جگہ آپ کو ڈیزائن پروسیس کے اندر جب آپ کر رہے ہو تو چاہیے ہوگا. تو وہ جو شروع کا پروسیس ہے وہ بہت احتیاط سے ہمیں کرنا چاہیے, اور ہمیں احمد جیسے ایکسپرٹس کی ضرورت اس میں پڑ سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اگین احمد کو سے پوچھوں, میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں خان اکیڈمی کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا پاپولر طریقہ ہے آج کل بچوں کو, کالج کے بچوں کو, اسکول کے بچوں کو پڑھانے کا. اس میں جب سلمان خان نے اپنے کزنس کو پڑھانا شروع کیا تھا تو یہ اس کا ایکسپیرینس تھا کہ پہلے وہ انٹرنیٹ پہ آن لائن ان کو پڑھانے کی کوشش کرتا تھا. اس کے بعد ٹائم ڈفرینس تھا جہاں پہ جس اسٹیٹ میں وہ تھا جہاں اس کے کزنس تھے یا نیفیوز رہتے تھے, تو انہوں نے نیفیوز نے اس کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ ویب پہ ڈال دیں اور وہاں سے ہم یہ خود سے. اب وہ انٹرفیس بھی آپ ذرا غور سے دیکھیے گا جو انہوں نے بنائی, خان اکیڈمی کی انٹرفیس ہے. خان اکیڈمی کی انٹرفیس انٹریکٹیو نہیں ہے. اس میں اگر آپ امتحان کے الگ سے ایک امتحان کا کھول لیں ویب پیج تو وہ پھر انٹریکٹیو ہو جاتی ہے, وہاں پہ انٹریکٹیوٹی ہے. لیکن خان کی جو ویڈیوز ہیں خان اکیڈمی کی ان میں انٹریکٹیوٹی, ہم جن لرننگ کی ای لرننگ کی جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایسی ہیں جن میں ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں, ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان کا امتحان بھی لے رہے ہیں, ان سے پوچھ بھی رہے ہیں. امتحان نہیں کہتے ہم اس کو, ہم ان کی فیڈ بیک بھی لیتے جا رہے ہیں. سلمان خان نے اپنے میموائرز میں یہ کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ پھر ایسا بھی ہوا کہ اس کے جو کزنس تھے, نیفیوز تھے, وہ اسی کی اسٹیٹ میں آ گئے اور ان کا ٹائم ڈفرینس ختم ہو گیا. تو اب سلمان نے کہا کہ اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خود سے آپ کو آن لائن کروا دوں گا. تو اس پہ اس کے نیفیوز نے یہ کہا کہ نہیں, وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے, اس لیے کہ جب آپ ہمارے سر پہ سوار ہوتے ہیں, اور یہ سر پہ سوار ہونا وہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے, یہ آن لائن سر پہ سوار ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ہم ٹینس ہوتے ہیں, ہم اتنے مزے سے سوچ نہیں سکتے, ہم پریشر کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ کہیں بہتر ہوتا ہے کہ ہم آپ کا جو ایک پریشر ہے, آپ کی جو پریزنس ہے وہ ہمارے اوپر نہ ہو, اور ہم لائٹ ہارٹیڈلی جب چاہیں تھوڑا سا آج ہم نے کام کر لیا, اس کے بعد کچھ اور کام کر لیا. اور انسان کی سائیکالوجی یہی ہوتی ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ایک کام نہیں کر سکتا, وہ فیس بک پہ چلے گئے, ای میل چیک کر لی, تو وہ ہم اپنے ٹائم سے, اپنے حساب سے, اپنی کنوینئنس سے جب چاہیں کریں, اور ہمیں یہ بھی پریشر نہیں ہوتا کہ ہمارے سر پہ کوئی کھڑا ہوا ہے. تو یہ چیز آپ اس کا ذہن میں رکھیے گا کہ انٹرفیس بناتے ہوئے ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہاں پہ ہم انٹریکٹیو انٹرفیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اور بھی زیادہ ہماری ذمہ داری آ جاتی ہے ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے حوالے سے.
اب میں احمد سے درخواست کروں گا کہ وہ HCI کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، اور ساتھ ہی جو مختلف اس کے رولز ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ ذکر کریں. اگر ہم ان کو اپنے جو ہم کام کر رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، کہ کسی طرح ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کو لرننگ انٹرفیس کے طور پہ بنایا جائے، اس میں اگر ہم کرنا چاہیں، کوئی ٹیچر کرنا چاہے، تو کیا ہم یہ آسانی کے ساتھ یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں؟ کوئی گولڈن رولز ہیں جن کو ہم استعمال، کتنی دیر لگے گی ہمیں؟ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد میں پھر آپ سے ہمارا جو بک پروجیکٹ تھا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ذکر کروں گا. اس کی خامیاں اور خوبیاں پہلے ڈسکس کریں گے، خوبیاں ڈسکس کریں گے، اور ان خوبیوں کو ڈسکس کرنے کے بعد میں پھر اگین شجاع صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ اب وہ جو رولز آپ نے بتائے تھے، ان رولز کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں. لیکن پہلے میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ ان جنرل HCI کے بارے میں کچھ بتائیں، اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اور HCI کی جو امپورٹنس ہے خاص طور پہ لرننگ کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہمیں ایجوکیٹ کریں. بیسیکلی کمپیوٹر سائنٹسٹ، اور اس کے بعد کافی عرصہ کام بھی کیا، لمس کے اندر بھی کام کیا ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ، وچ ایکچولی لیڈ می ٹو HCI ڈائریکٹلی. اور کوئی کورس بھی پڑھایا تھا وہاں پہ میں آئی یوز ٹو ٹیچ، ٹریننگ وغیرہ ہم نے کافی دی تھی اصل میں، because there was actually a portal that was being developed for social enterprises جو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہے، تو ناظم وغیرہ کے ساتھ بھی اس انٹرفیس میں کام کرنا تھا. اور while I was part of that team who was working on it، تو جب ٹریننگ میں دے رہا تھا اور we saw the situation جو اس پہ یوزرز ہونے تھے، how they were behaving. ٹریننگ کس چیز کی تھی وہ؟ of how to use that portal and how to make the effective use of the portal، تاکہ وہ پورٹل کے بارے میں بھی ہاں جی، تاکہ it was basically ریسورس پورٹل فار جس میں ناظم وغیرہ سارے جن کو جس طرح کی بھی ریسورسز لمس کی وائٹ پیپر جو پیپرز کیس اسٹڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں لمس میں، تو وہ ایکسیس کرنے ہوں، یا کانٹیکٹ انفارمیشن لینی ہو ڈفرینٹ چیزوں کی، یا بکس ایکسیس کرنی ہو لائبریری سے. سو اس کے لیے وہ ایک اوور آل ایک پورٹل بن رہا تھا. سو سٹنگ اینی ویئر ان پاکستان دے کین ایکسیس دیٹ انفارمیشن، اور اس سے جو بھی فائدہ وہ لے سکتے ہیں. انٹرفیس بنا رہے تھے بیسیکلی اس کا ایک انٹرفیس بن رہا تھا پورا پورٹل کا، which I was directly responsible for. تو اسی کے بارے میں بتاتے ہوئے to the prospective users is what I noticed کہ a lot of them وہ اس وقت تک کمپیوٹر یوزیج میں they weren't too okay with، اور جو پورٹل اتنا بڑا ایک بن رہا تھا اس کی یوزیج was naturally بہت مشکل چیز تھی ان کے لیے کرنی. which is when I realized کہ یار اس وقت جو سچویشن ہے it's a little beyond even the visual interface. It's also about the machine interface جو یہاں پہ لوگوں کو ایشو آ رہا ہے, which is what led me to my interest in HCI. یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر میں سے جب کھل جائے ونڈو تو وہ استعمال نہیں کر سکتے, وہ کمپیوٹر کو ہی استعمال نہیں کر سکتے, مشین کو ہی. Exactly. کیا وجہ تھی؟ بیکاز جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ بھی ذکر کر رہے تھے کہ جو پاسٹ لرننگ کا کانسیپٹ جو ہے, بیکاز اگر میں HCI کے بارے میں بات کروں تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اور جو گراؤنڈ رولز ہیں اس کے اندر, اور جس کی وجہ سے ہی کوئی بہت زیادہ پری سیٹ رولز نہیں ہیں HCI کے ریلیٹڈ, جو ہیں وہ کچھ ویب یوزیبلٹی کے ہوتے ہیں ایٹسیٹرا, بٹ پیورلی HCI سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کے گولڈن رولز اس لیے نہیں ہے بیکاز اٹ آل ڈپینڈز آن ہیومن سائیکالوجی. ہیومن سائیکالوجی مطلب مقصد کیا کہ آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ریٹین رکھنا چاہ رہے ہیں ایک یوزر کو جو لاگ ان ہوا ہے اس کے اوپر, ایون ٹو گیٹ دیم ٹو یوز اے کمپیوٹر, ماؤس یوز کرنا, انٹریکٹیو میڈیمز یوز کرنا, کمپیئرنگ ماؤس ٹو اے کی پیڈ, یہ جو لیپ ٹاپس میں ہوتا ہے جس طرح ٹچ پیڈ, ٹو ٹچ اسکرین ڈیوائسز لائک آئی پیڈ وغیرہ جو ہے. سو ان سب کی انٹریکشن تھوڑی فرق لیول کی ہے. فار ایگزامپل آئی ہیو اے 2.5 year old ڈاٹر, اور وہ اس سے ماؤس بالکل نہیں یوز ہوتا. جو ٹچ پیڈ ہوتا ہے لیپ ٹاپ کا وہ پھر بھی کچھ یوز کر لیتی ہے, اینڈ جو میرا آئی پیڈ ہے اور آئی فون ہے اس کے اوپر شی کین آلموسٹ ڈو ایوری سنگل تھنگ. اور کمانڈ لائن تو بالکل نہیں کر سکتے. کمانڈ لائن تو نیچرلی از ناٹ ایون کلوز, کیونکہ ابھی وہ ایک فار ایپل تک ہی مشکل سے پہنچی ہے. سو دا پوائنٹ بینگ کہ وہ جو انٹرفیس جو ویسے ایک یوزیج کا ہے, ایک تو دیٹ نیڈس ٹو بی امپرووڈ, کیونکہ جو آپ کی اگر سائیکالوجی سے اتنا ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں اور یہ پرٹین کرتے ہیں آج کل کے ٹچ اسکرین ڈیوائسز وغیرہ, کہ ایک 2.5 year old کین فگر آؤٹ کہ یار میں نے رائٹ سے لیفٹ ایسے انگلی کرنی ہے تو اگلی اسکرین آ جانی ہے. سو وہاں تک یہ چیز چلی جاتی ہے کہ آپ کا انٹرفیس کتنا رسپانسو ہے اور کتنا اچھے طریقے سے رسپونڈ کرے گا. اگر کوئی ہیوی امیج یہاں تک لوڈ ہو رہا ہے اس کی سوائپ کرنے پہ
she doesn't get it. اور وہ بار بار کرتی ہے کہ پتہ نہیں شاید ابھی چل جائے گا, پھر ایک دم سے 3-4 امیج چینج ہو جاتے ہیں, she's like اچھا اب کیا ہو گیا, and then she tries to figure it out herself. لیکن ماؤس وغیرہ کے ساتھ impossible. So ایک تو وہ بھی ایک لیول ہے جہاں پہ انٹریکشن ہونی ہے یوزر کی آپ کے کمپیوٹر انٹرفیس کے ساتھ. سو پاسٹ لرننگ بڑا بنیادی لیول ہے. ایگزیکٹلی وہ بھی فار ای لرننگ آئی وڈ سے کہ وہ بھی کافی ضروری ایک ایسپیکٹ بن جاتا ہے کہ ان کو آپ کس لیول پہ انٹریکٹ کروانا چاہ رہے ہیں اپنی ای لرننگ پلیٹ فارم کے ساتھ بھی, کہ ان کی اس میں کتنی ایزی انٹریکشن ہوگی. ایز آئی اسٹارٹیڈ آف وتھ سائیکالوجی کا بہت امپورٹنٹ اس میں کریٹیکل رول ہے, اسینشلی کوگنیٹو سائیکالوجی. تو اگر آپ میموری لوڈ انکریز کر دیتے ہیں یا مینٹل لوڈ انکریز کر دیتے ہیں, کوگنیٹو لوڈ آن اے یوزر, تو نیچرلی جو اس نے فوکس کرنا ہے آن دا لرننگ کانٹینٹ وہ اس کے مائنڈ کا کم ہو جاتا ہے. If we want them to really explore the learning content, ہم نے ان کا کوگنیٹو لوڈ باقی چیزوں سے منیمائز کر. لیکن ایچ سی آئی میں یہ کوگنیٹو لوڈ جو ہے, یہ ذرا میرے خیال میں اس چیز کو ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ایچ سی آئی کا کوگنیٹو لوڈ سے یہ اس کا مطلب پیڈاگوجی اور ایچ سی آئی دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. میرے خیال میں اگر میں مثال مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہ مثلاً اگر میں نے ماؤس استعمال کرنا ہے تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسکرین کے سائڈ پہ ایک بار ہوتی ہے, اس میں اس جگہ میں ماؤس ٹچ کر کے پریس کروں تو اسکرین اوپر جائے گی, ادھر ٹچ کروں تو نیچے جائے گی. تو یہ ساری پرائر انفارمیشن بھی میری بڑھ گئی, کیلکولیشن جو میں نے کرنی ہے وہ بھی بڑھ گئی. جبکہ اگر میرے پاس آئی پیڈ ہے یا آئی فون پڑا ہے تو چیزوں کو یوں گھسیٹنے کے لیے مجھے کوئی ڈیوائس اسپیسیفک نالج نہیں چاہیے. وہ تو دنیا میں بھی آپ یوں کریں تو چیزیں ادھر کو ہل جاتی ہیں. بالکل بالکل. سو آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, ایکچولی نمبر آف دیز تھنگس کمبائن ہو کے جو بیسکلی ایچ سی آئی کی ڈیفینیشن بھی بناتی ہیں, اور ایچ سی آئی کا جو پیرنٹ سبجیکٹ بھی ہے جس کا یہ پارٹ بنتا ہے دیٹ سائیکالوجی اسینشلی. ایچ سی آئی آج سے کوئی 100-150 سال پہلے ایچ ایم آئی کے نام سے ہوتا تھا, وہ اب ایچ سی آئی ہو گیا بیکاز کیا بنتا ہے مشین. اچھا, ہیومن مشین انٹرفیس. دس ہول تھنگ اسٹارٹیڈ ان ورلڈ وار 1 جب مشینز بیسیکلی بہت زیادہ یوز ہونی شروع ہوئی تھیں ان وار. اور اس وقت ڈفرنٹ گورنمنٹس ریئلائزڈ کہ ہمارے جو ہم ٹینکس وغیرہ بنانے شروع کر دیے ہیں, جس بندے کو اندر بٹھا دیتے ہیں ایم لے کے فائر کرنے کے لیے, اس سے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ بہت کچھ سوچ رہا ہے. اور سارا وہ مسئلہ سوچ کے اوپر جاتا تھا کہ وہ اور جو سب کچھ سوچ رہا ہے اس کو ٹھیک کرو تاکہ وہ اس چیز پہ فوکس کر کے استعمال کر سکے. اس کے بعد F-16 کی اگر آپ دیکھیں ایچ سی آئی تو کتنی ایلیبوریٹ ہے, جو نیا ایئر بس 380 آیا ہے اس کی بہت ایلیبوریٹ ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ میں احمد سے کہوں گا, یہ تو آپ بات کر رہے ہیں پلیز کرتے رہیں, لیکن کمپیوٹر سائنس کے جو پروگرامز ہیں پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر, اس میں ایچ سی آئی کی جو امپورٹنس ہے اس کی اہمیت کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیجیے گا, اور یہ کورس کس لیول کے اوپر, بی ایس سی کے لیول پہ یا ایم ایس سی کے لیول پر کہاں پہ ہونا چاہیے اور کتنا ضروری ہونا چاہیے, اس کے بارے میں بھی ساتھ ہی ذکر کر دیجیے گا. اس لیے کہ جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس ہوں کسی یونیورسٹی کے اندر, تو یہ بہت بھلا ہو جائے گا اگر ہم ایچ سی آئی کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں لرننگ کے اندر, اور میرے خیال میں صرف لرننگ کے اندر استعمال نہیں ہوتا, ایچ سی آئی بے تحاشا جگہ استعمال ہوتی ہے, تو اس کو پروفیشنلی ہمیں پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ سبجیکٹ ہمیں ایز ریگولر سبجیکٹ انٹروڈیوس کروانا چاہیے تاکہ مختلف فیلڈ میں جب ہمارے کمپیوٹر سائنٹسٹ جائیں تو وہ ایچ سی آئی کو پراپرلی استعمال کر سکیں. ہوتا اکثر یہ ہے کہ ویسے تو وہ بہت اچھے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوتے ہیں لیکن ایچ سی آئی ان کی بہت ویک ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, سو وچ از وائی آئی وڈ سے کہ اس کے اندر تو کہ ایچ سی آئی کا جو کمپوننٹ ہے دیٹ از ویری مچ اے کریٹیکل کمپوننٹ باہر کی کافی سی ایس کی ڈگریز کے اندر. I mean, if you look at Stanford یا ہارورڈ اور UCL, کیمبرج, آکسفورڈ, ان کے اندر تو ڈیفینیٹلی ایچ سی آئی کا کورس بی ایس سی لیول پہ سی ایس کے اسٹوڈنٹس کو ضرور پڑھاتے ہیں. اٹس اے کمپلسری کورس آلموسٹ ان مینی پلیسز, جہاں پہ اسپیشلی تھوڑا سا فوکس ان کا زیادہ ہے اباؤٹ پروڈیوسنگ بیٹر کوالٹی پروڈکٹس. کیونکہ پروڈکٹ اور ایچ سی آئی کا ون مور تھنگ وچ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر کہ اس کے بارے میں کافی ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی لوگوں کو ہوتی ہے کہ اٹس اباؤٹ جسٹ میکنگ دا انٹرفیس دا فرنٹ اینڈ ویری نائس, کہ وہ دیکھنے میں اٹریکٹیو کرنے کے لیے رنگ وغیرہ, which is actually that's very wrong. That is the last portion جو ایچ سی آئی دیکھتی ہے. ایکچولی فنکشنل اسپیسیفکیشنز جو سافٹ ویئر کی لکھی جاتی ہیں اس لیول پہ اگر
HCI کو آپ رول رکھیں بیچ میں, اینڈ بالکل بنیادی لیول پر, بالکل بنیادی لیول پہ, کیونکہ ہم جب اپنی کمپنی کے طور پہ بھی وین وی ورک, ہمارا جو پرائمری کام ہے ود آر سافٹ ویئر, بیکاز وی ورک ود ہینڈ فل آف سافٹ ویئر کمپنیز اونلی, تو وی آر ایٹ دا پروڈکٹ ڈیفینیشن اسٹیج ود دیم, کہ ہمارے سے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے فنکشنل اسپیسیفکیشنز یا SRS ڈاکیومنٹس لکھنے شروع کرتے ہیں, بیکاز اسٹل وی ہیونٹ ورکڈ ود دیم آن دا پروڈکٹ ڈیفینیشن. سو وہ جو فیچرز اور فنکشنز سافٹ ویئر میں بننے ہیں وہ نہیں ڈیفائن ہوتے. سو اٹس بیونڈ جسٹ دا اینڈ ریزلٹ لک اینڈ فیل اینڈ کلرز, اٹ گوز ڈاؤن ٹو دا لیول کہ جہاں پہ اس کے فیچرز ہی ڈیفائن آپ نے HCI کے رولس کے اوپر بیس کر کے کرنے ہیں, تاکہ وہ اس میں فیچرز ایسے بلڈ ہوں کہ وہ چیز یوزیبل بن جائے نیچرلی. بعد میں اسے چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بعد میں چینج کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے کہ آپ نے فیچر ہی ایک فرق اینگل سے بنا دیا ہے. آئی دا ڈفرنس بٹوین جو لوگ اکثر کہتے ہیں تھنگز لائک مائکروسافٹ ونڈوز اینڈ میکنٹاش, ایپل OS جتنا ہمیشہ سے جو رہا ہے ڈفرنس, اینڈ ایوری ونز آلویز بین لائک ہاں OS X از ایزیئر ٹو یوز, آلدو وی اسٹل کمفرٹیبل ود ونڈوز, لیکن پھر بھی ایپل کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں کہ ہاں دس از اے مچ مور کنوینئنٹ. شروع میں جب میکنٹاش آیا تھا اس وقت تو اس کا کمانڈ لائن کے ساتھ مقابلہ تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ انہوں نے کیونکہ اپنے پروڈکٹ ڈیفینیشن کے اندر HCI کو ہمیشہ سے انکلوڈ رکھا ہے, اینڈ دیٹ HCI used to be Steve Jobs essentially bringing it in, لیکن that's been the core of all products Apple has always produced, کہ جہاں پہ ہیومن کی انٹریکشن آنی ہے مشین کے ساتھ, کمپیوٹر کے ساتھ, that needs to be enhanced in many ways. So if I look at these products these days, تو اگر if something like Galaxy Tab Samsung کا جو ہے یا iPad جو ہے, اگر میں ان کو کمپیئر کروں, I would even compare them on the level کہ ان کا ویٹ بہت فرق ہے آپس میں, ان کا اسکرین کا رسپانس ٹائم بہت فرق ہے, اینڈ دوز تھنگز ایڈ آن ٹو آپ کی چیز کتنی یوزیبل ہے بیونڈ جسٹ دا کلرز اینڈ آل. بیکاز اگر آپ کا ویٹ صحیح نہ ہو آپ ایک ہارڈ ویئر کا, تو اٹ ڈزنٹ فیل ویری رائٹ ان یور ہینڈ, یو فیل کہ یہ شاید فلمزی ہے, صحیح نہیں ہے, ویٹ بڑا صحیح ہونا چاہیے. سو اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دا ہیومن سائیکالوجی کہ وہ اس چیز کو پرسیو بھی کیسے کرے گا. It all starts with the perception, I'm sure you'd agree as well, کہ وہ اس کو سمجھ آ کے اس کو لگا کہ یہ ٹھیک ہے چیز, تو اس نے اس کو استعمال کرنا بھی بہتر, یوز کرنا نیچرلی شروع کر دیتا ہے. اگر اس کو یوزیج کے اندر ایشوز ختم ہو جائیں کہ اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں, تو پھر وہ لرننگ کے اوپر فوکس کر سکتا ہے, rather than thinking کہ اس کو میں نے کرنا کس طرح ہے, اس سے سوچے گا کہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب میں نے کیا دینا ہے. So getting maximum cognitive load off the interface itself, آپ کی لرننگ کے اوپر فوکس ہو سکتا ہے. اٹس لائک ہیونگ اے ڈیفیکلٹ ٹیچر, کہ جو بہت اسٹرکٹ, جن ٹیچرس کا کچھ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو بچے ان سے ڈر کے رہتے ہیں کہ یار ان سے ڈر کے رہنا ہے. تو اٹس دا سیم وے, جب ڈر کے وہ بہت زیادہ رہتے ہیں تو اکثر وہ ایگزیکٹ چیز سن بھی نہیں رہے ہوتے ہیں, وہ ڈر کے بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو اٹس پریٹی مچ دا سیم وے کہ اگر وہ میرے خیال میں تھوڑا سا زیادہ کہ نہ صرف یہ کہ اس کے لیے پرابلم کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے, بلکہ HCI کا رول میں تھوڑا سا اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو کچھ اس طرح کے ہنٹس بھی دینے کی کوشش کرے. ایگزیکٹلی. اور اگر وہ جواب وہ نہیں دیتا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو وہ اس کو سنپ نہ کرے, بلکہ وہ اس کو مختلف راستے, کانسیکوینسز, وہ سارا کچھ آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی, اٹ گوز آل دا وے ٹو دیٹ لیول ایز ویل. اینڈ یس اٹ ڈز انکلوڈ کہ آپ کا جو ایرر ہے وہ کیسے نظر آ رہا ہے, اس کو کس طرح بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم نے غلط جواب دیا ہے, اس کو ٹھیک ایسے کر لو, یا ٹھیک کرنے کے لیے یہاں جاؤ, وہاں سے ڈھونڈ لو جواب اس کا. سو وہ اٹس لٹرلی فرام اینڈ ٹو اینڈ کہ اس کے اندر یو ہیو ٹو کیپ گیو انف امپورٹنس ٹو HCI, تاکہ جو اسٹوڈنٹس کی لرننگ ہے دیٹ کین بی امپروو. سو جب دا لینگویج دیٹ دا کمپیوٹر اسپیکس ود دا یوزر, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ, کہ کس زبان میں کس طریقے سے وہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے, کہ ٹون کیا تھی اس کی, واز اٹ این اینگری ٹون, واز اٹ اے ویری کیجول فرینڈلی ٹون, کیونکہ اس پہ رسپانس ایک ہر انسان کا تھوڑا فرق آتا ہے ڈپینڈنگ آن دا ٹون. تو وہ ٹون بھی ٹھیک ہے. آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ آواز بھی شامل ہے. The words that are written, they also can determine the tone naturally, کہ وہ اگر بات ہی تھوڑے سے ہارش طریقے سے لکھی ہو کہ what are you doing versus اگر آواز بھی شامل ہو, اور اگر آواز بھی شامل ہو تو وہ کوگنیٹو لوڈ بھی کم کر دے گا, کیونکہ وہ پڑھنے کے ساتھ اس نے سن بھی لیا, تو وہ ظاہری بات ہے ملٹیپل آپ انٹرفیسز کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بیکاز انٹرفیس, all of these are interfaces from our hands, eyes, nose, touch, feel, you know, the hearing. So وہ سارے انٹرفیسز کو اگر آپ انوالو کر لیں سو ایون بیٹر. میرے خیال میں یہ اس سے آپ جو بات کر رہے تھے کہ ڈیزائن کے اندر انوالو ہونا چاہیے شروع سے, جی اس سے مجھے وہ بات یاد آئی. ہم جو ای بک ایک دیکھ رہے تھے, اور اس کے اندر جو ڈیزائن کر رہے تھے ہم,
نہیں اس کی بات نہیں کر رہا. ہم نے ایک اور جو پہلے کسی اور نے ڈیزائن کی تھی, اور اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ وہی ٹاپکس تھے جو پیپر بک میں ہوتے ہیں, صرف آپ ان کو کلک کر کے وہاں جا سکتے تھے, وہ آپ کو ڈیلیور الیکٹرانکلی ہو رہے تھے. اور اگر میں کوئی مجھے کہے کہ الیکٹرانک بک ہو میرے پاس, تو مجھے تو وہ چاہیے ہی نہیں جو وہ ڈیلیور کر رہے تھے. تو اسی لیے مطلب آپ کے کہ اگر وہ چاہے بہت خوبصورتی, ٹائپو بھی بہت, ان کی ٹائپ اسکرپٹ بھی بہت اچھی ہوتی, رنگ برنگے بھی بہت اچھا, لیکن جو وہ مجھے دے رہے ہیں وہ مجھے چاہیے نہیں, مجھے چاہیے کچھ اور. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ HCI آپ کو پرائمری ڈیزائن, شروع میں ڈیزائن فوکس ہی ہوتا ہے کہ اچھا اس میڈیم سے ہم آپ کو کچھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ چاہ کیا رہے ہیں اس سے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں صرف یہی بات نہیں تھی, یہ تو ان کا بیسک ڈیزائن کرائیٹیریا چلے مان لیا کہ وہ یہ تھا کہ انٹریکٹیو کتاب نہیں ہوگی, آپ جو کتاب کاغذ پہ دیکھتے ہیں اسی طرح کی کتاب نظر آئے گی. اگر ہم یہ ان کا ڈیزائن کرائیٹیریا شروع میں مان بھی لیں تو اس کے بعد بھی وہ کوئی اچھی انٹرفیس نہیں تھی, اس لیے کہ نیکسٹ پیج پہ جانے کی, پہلے پیج پہ جانے کی جو ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے انسان کو کہ وہ فوراً آگے چلا جائے, فوراً پیچھے چلا جائے, وہ کانٹینٹس کو ایکسیس کر سکے, وہ لاسٹ پیج جو اس نے دیکھا ہے اس پہ جا سکے, وہ کوئی بک مارک لگا سکے, یہ سارے ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے اندر, تو وہ اس ڈیزائن کے اندر بھی وہ فیل ہو جاتی تھی. یاسر, یہ میں سن رہا تھا آپ پیڈاگوجی کے ایکسپرٹ ہیں, سائیکالوجی آف لرننگ آپ کا فیلڈ آف ریسرچ ہے, یہ HCI کے ایکسپرٹ ہیں ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کا, یہ بار بار لفظ کوگنیٹیو لوڈ کا استعمال کر رہے ہیں, یہ تو آپ کے فیلڈ کی ٹرمز ہیں, تو ایک ہی فیلڈ جی تقریباً. نہیں, تو یہی مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ HCI اور سائیکالوجی آف لرننگ یہ اتنے زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ فیلڈز ہیں. ہم نے کبھی اس کو اپنے جو پیڈاگوجی کے لیکچرز تھے اس کو پہلے اتنی اہمیت میرے خیال میں نہیں دی جتنی کہ ہمیں اس کو دینی چاہیے تھی. میرا خیال ہے ہم کر رہے تھے, صرف اس کو نام نہیں دے رہے تھے HCI کا, کیونکہ ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے فوکس ہی اس چیز پہ کیا تھا کہ اچھا جب میں لرن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی ٹاپک, تو میں واٹ آر مائی نیڈز اینڈ ڈیمانڈس سائیکولوجیکلی, بس اس کو اگر اس سوال کو آپ سے شروع کر کے آپ کمپیوٹر کے اوپر ڈلیوری سسٹم بنا دیں تو HCI جو ہو جاتا ہے. نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمیں اپنی ریکوائرمنٹس پتہ تھیں کہ ہم یہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں پیڈاگوجیکلی, ٹھیک ہے نا, رائٹ. پیڈاگوجی کے طور پہ ہم کلیئر تھے, یو بینگ اے پیڈاگوجسٹ, تو آپ کو یہ پتا تھا کہ ہم یہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ کرنے کے لیے ہم خود سے ایک ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس یا لرننگ انٹرفیس بنا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایک فیلڈ HCI کا ایگزسٹ کرتا ہے جو ایک سائنس کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے, اٹس اے سائنس. ہم تو خود سے وہ ڈسکور کر رہے تھے نا, خود سے تکے لگا رہے تھے یا خود سے کچھ چیزیں اس میں ڈال رہے تھے. ہم ان رولز یا ان گائیڈ لائنس کے بیسس پہ تو نہیں چل رہے تھے جو HCI ہمیں دے سکتا تھا. اس کا چھوٹا سا جواب ہے کہ ہم نے کیوں نہیں یہ کیا, وہ ہے غفلت. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا ڈسپلن ہوتا ہے. میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو کمپیوٹر سائنس, ڈیزائن, HCI کہاں پہ کیا باؤنڈری ہے, بہت کم یہ نالج اویئرنیس نہیں ہے, اور میرے خیال میں یہ ہونی چاہیے. تو یہ آپ کا بیسکلی فیلڈ تو کمپیوٹر سائنس ہے نا جی, تو HCI میں آپ کیسے پہنچ گئے؟ مطلب یہ آپ کا شوق تھا یا آپ کا وہ کہ انسان کا اپنا دل چاہتا ہے کرنے کے لیے؟ تھوڑا سا بتائیے. ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ HCI کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اٹس بیسکلی ملٹی ڈسپلنری فیلڈ. اٹس سائیکالوجی, ڈیزائن اینڈ کمپیوٹر سائنسز آل کمنگ ٹوگیدر. سو کمپیوٹر سائنس کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. یہاں پہ تو تقریباً خیال میں کسی یونیورسٹی میں ہے, ناٹ ٹو مینی یونیورسٹیز ہو ٹیچ اٹ, اینڈ لائک اس میں ان کے کورسز کے اندر شامل بھی نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن جو اس کی اپروچ ہے وہ ہے یہ کہ یہ تین فیلڈز کے جب آپ کے ساری چیزیں جہاں جہاں مرج ہوتی ہیں. آپ نے کیا بتایا؟ لرننگ نہیں, سائیکالوجی, کمپیوٹر سائنسز اینڈ ڈیزائن, جو پیور ویژول ڈیزائن کی بھی اگر آپ بات کر لیں, یعنی جس میں وہ خوبصورتی والی بات بھی آ جاتی ہے. آئی مین what we essentially learn is everything from خوبصورتی والی بھی آ جاتی ہے بات, کیونکہ what we learn is everything from in this field essentially is everything from کہ آپ کی آنکھ کا اندر سے اسٹرکچر کیا ہے, to what your brain structure is, to human behavior, and then computers and the limitations and the technology, اس کی جو limitations ہیں, and plus the design, ویسے how is that understood
in a cultural and societal perspective as well. So تھوڑی سی sociology بھی آ جاتی ہے psychology کے ساتھ. So it's a very large subject which deals with سائیکالوجی. سوری میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں. سائیکالوجی کا کون سا پورشن اس میں استعمال ہوتا ہے؟ ہم جو سائیکالوجی آف لرننگ کی بات کر رہے ہیں وہ تو ان جنرل HCI میں نہیں ہوتا ہوگا نا؟ primarily cognitive psychology. اچھا تو وہ تو پھر وہی ہو گیا نا. جی اور سیکنڈری اس کے اندر چیز ہوتی ہے وہ جو ہے کلچرل نارمز وغیرہ کے ساتھ جو سوشیولوجی کا پارٹ تھوڑا جو آ جاتا ہے کہ میکرو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو آف پیپل وہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر, بیکاز آل آف دوز تھنگز آر پارٹ آف واٹ یو لرنڈ ان لائف اینڈ دے امپیکٹ ہاؤ یو رسپونڈ ٹو ڈفرنٹ ایلیمنٹس ود ان دا ورلڈ. کمپیوٹرز ایک مشین ہے وچ وی ایز ہیومنز آر ٹرائنگ ٹو میک دیم اسمارٹ اینڈ گڈ فار اس, تاکہ ہم اس سے کام کرا سکیں. تو اس سے کام کرانے کے لیے ہی یہ سارا کیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگوں کے لیے پراپر طریقے سے کام کر سکیں essentially, اور ایفیشینسی ہو سکتا ہے جی اتنا ہو جائے فرام آل پرسپیکٹیوز. بیکاز کچھ چیز کو اگر آپ نے یوزر فرینڈلی کرنا ہے, اٹس لائک somebody who looks good is not essentially your friend, but somebody who understands you and you understand them, چاہے شکل خراب ہو can be your friend. تو وہ والی چیز. کوالیفیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے آپ کس ڈپارٹمنٹ سے آپ نے؟ بیسیکلی آفٹر مائی CS ایکچولی جو آپ کا دوسرا بھی سوال تھا کہ میرا انٹرسٹ اس میں کیسے ہوا, وہ انٹرسٹ ہوا بھی اسی طرح تھا جب when I noticed how people were behaving with machines, computers to use that portal at LUMS, کہ یہ مسئلہ کسی اور لیول پہ ہے. That's when I started exploring the concept, and the first chance I got to study the subject, I took it. It was in the psychology department at University College London. نہیں اس سے پہلے آپ نے BSc کہاں سے کی؟ BSc I was from UET Lahore. I am a computer scientist. وہاں بالکل HCI کا کانسیپٹ کوئی سبجیکٹ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. It was actually practically working کہ I realized کہ یار اس میں there's a disconnect. آپ کو بتائیے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کا آپ نے. ہاں سو اس کے اندر جو ہمارا جو پرائمری ڈپارٹمنٹ تھا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ, that was primarily psychology department, because میں MSc کر رہا تھا تو MSc اس کی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہے. اور جو وہاں پہ it was not computer science department for MSc, اور MSc اور جو BSc کے اسٹوڈنٹس تھے in the computer science department ان کو ہماری فیکلٹی جا کے ٹیچ کرتی تھی HCI کا سبجیکٹ. So at UCL in London their process was کہ CS ڈپارٹمنٹ تھا اور ایک جو HCI کا جو ڈپارٹمنٹ تھا that was a sub department within the larger psychology department, اور وہاں سے instructors used to go and teach computer scientists how to build better software and hardware for people to use basically. So essentially ہمارے پاس CS ڈپارٹمنٹ سے انسٹرکٹرز آتے تھے ٹیچرز کمپوننٹس آف CS, اور ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سے انسٹرکٹرز آتے تھے. ڈیزائن ڈپارٹمنٹ الگ سے ڈپارٹمنٹ UCL میں تھا ان کا, جہاں پہ وہ جہاں پہ وہ آرٹس وغیرہ پڑھاتے ہیں. سو پیور آرٹس کی ٹیچرز انسٹرکٹرز بھی تھے ہمارے, وہ بھی آ کے ہمیں کچھ کورسز انہوں نے پڑھائے تھے, کچھ CS والوں کے تھے, اور پرائمرلی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ ہیومنس, تاکہ ہم ان کے لیے چیزیں بہتر بنا سکیں. یا سر یہ ہم لمس میں نہیں کر سکتے کہ مطلب وہاں تو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ بڑا پاورفل ہے, آپ کا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, سوشل سائنسز بھی ہیں, مطلب پاکستان میں کہیں تو یہ ایسا ہونا چاہیے, یہ انٹر ڈسپلنری جو ایفرٹ ہے یہ کہیں تو ہونی چاہیے پاکستان میں بھی. بالکل ہونی چاہیے جی, اور ہر جگہ جہاں پہ بھی ڈپارٹمنٹس اس طرح کے موجود ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی چھوٹی انسٹیٹیوشن ہے اور سارے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں تو انٹر یونیورسٹی اور انٹر کالج اگریمنٹس ہونے چاہیے کہ مل کے پے کر سکیں. میرا خیال ہے کہ یہ ڈسپلنز جو ہیں, جو بھی ہے کمپیوٹر سائنس ہے, سوسیولوجی ہے, یہ ایکیڈیمکس اور یونیورسٹیز کے لیے تو کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ ان کو الگ الگ رکھا جائے, لیکن ایکچولی جو ہم اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر رہے ہیں ایز پروڈکٹس فار اے مارکیٹ, ان کے لیے کوئی خاص فائدہ مند یہ چیز نہیں ہوتی, اور ان کے لیے بلکہ اچھا ہوتا ہے اگر یونیورسل ایجوکیشن ہو. تو یہ میرے خیال میں اب تو ضروری ہو گیا ہے, صرف اچھے کی بات نہیں رہی, یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہاں پہ, یہ جو ہم کورس لرننگ کا کروا رہے ہیں, اس میں اب آپ دیکھیں ہمیں پیڈاگوجی کی ضرورت ہے, ہمیں سائیکالوجی کی لرننگ, ہمیں ڈیزائن کی ضرورت ہے, اور ہمیں HCI کے یہ سارے پہلے پتا ہوتا تھا کہ HCI ان چیزوں کو اکٹھا کر لیتا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے. جی جی. تو اب آپ ہمیں پلیز جنرل گائیڈ لائنس کچھ بتائیں, اس کے بعد پھر ہم اپنے پروجیکٹ کا ذکر شروع کریں گے, اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ
اسپیسیفکلی بتائیے کہ اس میں یہ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, یہ ویک پوائنٹس ہیں, یہ خامیاں ہیں, اور یہ خامیاں کس وجہ سے ہیں اور کیسے ریموو. پہلے جو جنرل گائیڈ لائنس ہیں. آئی تھنک ایکچولی جنرل تو وہ بات کر چکے ہیں. میرے خیال میں اب ہمیں اسپیسیفک کوئی کانکریٹ چیز سے جنرل مطلب ایک پوائنٹ نکال کے پھر کرٹیسائز کر کے پھر ہم اس سے کوئی جنرل کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں ٹو ایلومینیٹ. There are a bit of heuristics جنہیں کہتے ہیں کہ in usability کے میٹرز میں, کہ جن کو فالو کریں اگر آپ اپنے اپلیکیشن کے اندر یا ڈیزائن کے اندر سافٹ ویئر یا کچھ بھی ہے, تو دیر آر ہائی چانسز کہ وہ سافٹ ویئر کچھ تھوڑا یوزر فرینڈلی ہو جائے گا. تھنگز لائک رسپانسونیس آف دی ایپلیکیشن, تھنگز لائک رسپانسونیس تو بڑی جنرل سی بات ہے نا, کہ مطلب اس کو تھوڑا سا کہ کیا رسپانسو, یہ بھی رسپانسو ہے, یہ بھی رسپانسو ہے, اس کی رسپانسو ہونے میں اور اس کے رسپانسو ہونے میں فرق ہے. ایفیشنسی آف رسپانسو بیہیویئر کے, ہاں ٹائم کے حوالے سے, کہ وہ کتنی جلدی آپ کے ایکشن کے اوپر جواب آپ کو واپس دیتی ہے. یا اگر پھر اس میں یہ بھی چیز ایک سب لیول آ جاتی ہے کہ اگر ٹائم پہ جواب نہیں دے سکتی, کم از کم ٹائم پہ بتا دو کہ یار انتظار فرمائیں, وہ بھی بڑا ضروری ہے. سو دین دا ادر تھنگ ود ان جو سم کور یوزیبلٹی پرنسپلز اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر ACI کہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی جو سافٹ ویئر ہے یا انٹرفیس ہے, اف اٹس ایرر فری, کہ وہ ایرر جنریٹ نہیں کرتا, اور اگر ایرر جنریٹ کرتا ہے تو وہ کس طرح سے ایرر کو کمیونیکیٹ کرتا ہے یوزر کو. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے فیڈ بیک اٹ سیلف آف دا انٹرفیس, کہ وہ انٹرفیس آپ کو فیڈ بیک کس طریقے سے دیتا ہے. جس طرح اگر اگین اف یو ٹیک جسٹ دس ون کمپوننٹ اینڈ وی لک ایٹ جو ابھی بنا ہوا ہے یہ سارا سسٹم, تو اس لرننگ پلیٹ فارم کے اندر جب وہ اسٹوڈنٹ ایک کوئی غلط آپشن پک کرتا ہے, تو اٹس نائس اینڈ بگ ریڈ سائن ایک آ جاتا ہے کہ یو یو رانگ اباؤٹ اٹ, سو کلک ہیئر ٹو فائنڈ آؤٹ وائی. سو دیٹس آلویز کنسسٹنٹ ان ون پلیس. سو ایک دو دفعہ کچھ اسکرینس دیکھنے کے بعد آئیڈیلی جو یوزر ہوگا, اس کا اسٹوڈنٹ جو ہوگا, he or she would expect کہ میں کچھ غلط کروں گا تو یہاں پہ اس چیز نے آ جانا ہے. سو یہ جو کنسسٹنسی ہے, that's a good thing that's been implemented in this thing. گرین کلر یوز کر لیا ہے as positive. یہ اور زیادہ اسپیسیفک جانے سے پہلے میں تھوڑا سا پروجیکٹ کے بارے میں ذکر کر دوں. آپ بھی یاسر اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ رہے کنسلٹنٹ کے طور پہ. ہمارا کام یہ تھا ناظرین کہ ہم ایک ایسی انٹریکٹیو کتاب بنانے کی کوشش کریں. کتاب تو نہیں کہنا چاہیے, ایک ہائی اسکول کے سبجیکٹ سے ایک ٹاپک لے لیں, اور وہ ٹاپک جو ہم نے لیا وہ ڈفرینشیشن کا تھا, لیکن ہم نے ناظرین اس کو ڈفرینشیشن کبھی کہا نہیں. ہم نے یہ کہا کہ چینج کی بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ چینج آپ کو روز نظر آتا ہے. آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں, موسم تبدیل ہوتے ہیں, آپ کے گھر کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے, آپ کے باغ میں پودے نکل آتے ہیں, وہ چینج ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. کچھ چیزیں جلدی چینج ہوتی ہیں, کچھ چیزیں دیر سے چینج ہوتی ہیں, تو ریٹ آف چینج بھی چینج ہوتا رہتا ہے. یہ ہم کرنا چاہ رہے تھے, اور ہم چاہ رہے تھے کہ جو پیکج ہم بنائیں اس کی کچھ خصوصیات ہوں. وہ خصوصیات ہم کس حد تک اس قابل ہوئے کہ وہ اس میں انکارپوریٹ ہو جائیں, وہ تو پھر HCI کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے. لیکن ہم چاہ یہ رہے تھے کہ ہم تھوڑی سی بات بتائیں, اور اس کے بعد یہ چیک کریں کہ اسٹوڈنٹ کی پرائر نالج ہے اس چیز کو پڑھنے کے بارے میں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہم اسے کسی ٹیوٹوریل پہ ڈال دیں, وہ اسی وقت وہ ٹیوٹوریل میں چلا جائے, وہ ٹیوٹوریل کمپلیٹ کر لے, اور اس کے بعد وہ واپس آ جائے. اب ہم یہاں پر جو HCI کا یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کتنا اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اگر اس کی پرائر نالج نہیں ہوتی, کتنا اس کو آرام سے پیار سے اس کو پرائر نالج پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر واپس لے کر آتے ہیں. اگر وہ ویسے ہی کوئی ایکسپرٹ ہے تو اس کو نکال دیں اس میں سے, اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جب اس کی پرائر نالج کا ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں وہ اتنی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے, وہ ایکسپرٹ بھی نہیں ہے, کوئی درمیانہ حساب کتاب ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتنا حصہ دکھائیں اور کتنا حصہ اس سے ہم خود سے کروانے کی کوشش کریں. یہی ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے کہ اتنا بتا دیں اور اتنا اسے, تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ میں یہ کام خود سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جب وہ کام صحیح کر لے تو جیسے احمد صاحب نے بتایا کہ وہ ایک کنسسٹنٹ میسج آپ کو آج, اگر وہ غلط کرے تو پھر ہم اس کو اس کا راستہ. اچھا, تو اس میں انسٹنٹ فیڈ بیک کا ہم نے کانسیپٹ رکھا ہوا تھا کہ آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائے. پھر یہ بھی ہم نے اس میں انکارپوریٹ کیا تھا کہ اگر کوئی فاسٹ لرنر ہے تو وہ جلدی سے وہ کرنے کی اگر کوئی سلو لرنر ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو کرنے کی کوشش کرے, اس کو بھی اتنا ہی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, سمجھانے کی کوشش کرے. تو یہ چیزیں پیس آف لرننگ ایڈجسٹیبل اور
امیڈیٹ فیڈ بیک. یہ 2-3 چیزیں تھیں جو اس کی یہ ہم نے بعد میں سوچا تھا کہ ہم اس میں انکارپوریٹ کریں گے کہ اگر کوئی غلطیاں کر کے ایک جگہ پہنچا ہے تو وہ ہم اس کو بتا دیں گے تم نے اتنی غلطیاں کی ہیں, جو ابھی تک ہم نے اس میں انکارپوریٹ نہیں کیا. ہم نے شاید یہ بھی انکارپوریٹ نہیں کیا ہوا کہ تمہاری پروگریس ایسی چل رہی ہے, اب تم اس ماڈیول میں یہاں تک ہو, اتنا تمہیں مزید کمپلیٹ کرنا ہے. یہ چیزیں آواز بھی ہم اس میں مزید ڈال سکتے ہیں جو ہم نے ابھی نہیں ڈالی تھی. تو یہ کہانی سے شروع کیا تھا ہم نے سارا کچھ. آپ کو یاسر آپ کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں, پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے کہ میں احمد سے کہوں کہ وہ اس کو کریٹیکلی ایگزامن کریں HCI کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کی فیچرز تو آپ نے ڈسکرائب کر دیں. میں آئی وانٹ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو جو پہلے کمپیوٹر کے اوپر پیپرز تھے وہ کمپیوٹرز کو اس طرح لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے نا کہ ہیومن کمپیوٹرز ہوتے ہیں. 18th 19th سینچری میں ایک جاب تھا ہیومنز کا جس کو کہتے تھے کمپیوٹر, اور وہ لوگ مطلب کیلکولیشنز کرتے تھے بائی ہینڈ. اکاؤنٹنٹ تھے, اکاؤنٹنٹ نہیں تھے, they were actually usually arithmeticians, a lot of women did it. ٹریجیکٹریز, ٹیبلز بنانی, ٹریجیکٹریز, وہ سارا وہ کام کرتے تھے. تو پہلے پیپرز میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کمپیوٹرز بیسکلی وہ چیز ہوتی ہیں جو ہیومن کمپیوٹرز کرتے ہیں. اب ہم نے الٹ کر دیا ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ کمپیوٹر کی طرح بول رہا ہے, تو ہم مشابہت الٹی طرف دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں. کتاب ابھی تک اس کے معنی یہ ہے کہ ایک کاغذ کا ایک پرزہ ہوتا ہے اور اٹس اے ویکل کہ نالج ڈلیوری کے لیے ایک ڈیوائس ہے, ون سائیڈڈ, اور اس کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس ٹیکنیک سے وہ ڈلیور کر سکتی ہے نالج. اب ہم الیکٹرانک بک ایک نئی چیز کی طرف آ رہے ہیں. اس کے اندر جو ٹیکنیکس جو ہیں نالج ڈلیوری کی, پوٹینشیل کیپیبلٹیز, موڈیولز جو فرق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ہم یہ ایک کوشش ہم کر رہے ہیں جس میں بتایا آپ نے کہ کچھ نئے ایلیمنٹس کو جو اب الیکٹرانکلی ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کو ایک نالج ڈلیوری پیکیج میں کنورٹ کر دیں. اور اس کو ہم بک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, انالوجی. تو اور یہ میرے خیال میں ان فیوچر لوگ کاغذ کی کتابوں کو یہی کہیں گے کہ وہ کمپیوٹر میں نہیں ہوتی, وہ بک یہ اس طرح کی ہے لیکن بغیر کمپیوٹر کے. تو آئی تھنک وی آر آن دا پوائنٹ ویئر تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج. اٹس اے ویری ایکسائٹنگ ٹائم, اور دیز آر دی ایلیمنٹس دیٹ وی آر ہوپ فلی گوئنگ ٹو یوز. انٹریکٹیوٹی, ڈفرنٹ ریٹس آف لرننگ, یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو ناظرین ہماری جو کتاب میں اگر آپ شروع کریں تو وہ کہانی سے شروع ہوتی ہے. کومل کی کہانی ہے, وہ سائیکل چلا کے اپنے گھر سے اپنی نانوں کے گھر جا رہی ہے, اور ہم اس کی ڈسپلیسمنٹ جو اسپیڈو میٹر پہ یا آڈو میٹر جو اس کی سائیکل پہ لگا ہوا ہے اس پہ وہ ہم نوٹ کر رہے ہیں. اور ہم شروع میں ایک بڑی سمپل سی کہانی بناتے ہیں کہ وہ اپنے نانوں کے گھر جاتے ہوئے پارک میں رکی ہے. پارک تک وہ ایک کانسٹنٹ سپیڈ سے گئی ہے, ایک ہی ڈائریکشن میں گئی ہے, تو ویلوسٹی بھی کانسٹنٹ ہو گئی. وہاں آدھا گھنٹہ اس نے انتظار کیا, اس کے بعد وہاں سے وہ اپنی نانی کے گھر گئی ہے, اور وہاں بھی وہ بھی کانسٹنٹ سپیڈ سے گئی ہے. تو اس چھوٹی سی کہانی کو سنانے کے بعد ہم ان سے کچھ سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین آپ یہ خیال رکھیں, کانسٹنٹ سپیڈ گھر سے پارک تک جانے کے لیے, پارک میں آدھا گھنٹہ اسٹے. ہم نے جو نمبرز آپ کو بتائے ان پہ ذرا, آدھا گھنٹہ اسٹے از دا واحد نمبر جو ہم نے آپ کو دیا. باقی کانسٹنٹ سپیڈ پارک تک, پارک سے نانوں کے گھر تک بھی کانسٹنٹ سپیڈ کتنی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں, ابھی ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر رہے. آہستہ آہستہ ہم اس کو ڈسکلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال جواب کا سلسلہ اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. آدھا گھنٹہ وہ پارک میں رکتی ہے. تو اب آپ پلیز احمد بتائیے کہ اس میں HCI کے پوائنٹ آف ویو سے کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں, اور جو خامیاں ہیں وہ کون سے رولز ہیں جو ہم نے وائلیٹ کیے ہیں, تاکہ اگر ہم ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک طرح کا ایک بینچ مارک بن گیا کہ یہ چیز ہم نے پروڈیوس کر دی ہے, اب ہم اس کو دیکھیں, اس میں یہ خامیاں ہیں اور یہ خوبیاں, اور وہ کیوں ہیں خوبیاں, ان کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر تو میں اس کو دیکھوں فرام دا پرسپیکٹو کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اور جس طریقے سے اس کو کریٹ کیا گیا ہے کہ اسٹوری اور سب کچھ, اس پرسپیکٹو سے تو مجھے کوئی آن دا فیس آف اٹ کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا ہے. آئی تھنک دیٹس اے ویری 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 گڈ اپروچ
کہ اسٹوری کی بیس پہ آلسو کنسیڈرنگ کہ جس ایج گروپ کے لیے یہ ٹارگیٹڈ ہے. دس از فار اف یو کوڈ ریپیٹ دیٹ کس سال تک کے بچوں 8ویں جماعت کے بعد 8ویں جماعت کے بعد یہ یوز ہونا ہے. سو اٹس اے اسٹوری جو اس میں چل رہی ہے, اور اسٹوری بھی ایسی ہے کہ ایک بچی اپنی نانوں کے گھر جا رہی ہے اور بیچ میں پارک میں رک رہی ہے. سو دیٹس اے پازیٹیو پلس تھنگ دیٹس بین ایڈیڈ ٹو یور برین اینی وے کہ یار اچھا ہاں نانوں کے گھر جا رہی ہے, which is ٹوٹلی اپوزٹ ٹو سیئنگ کہ وہ کسی خطرے کے اندر جا رہی ہے. تو وہ ایک پازیٹیو ایموشن تو ویسے ہی انووک کر دیا. سو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ جو اس کی اسٹوری لائن کے اندر بھی ہے. اچھا, مجھے کسی نے یہ کہا ورچوئل یونیورسٹی میں کہ آپ نے یہ جو آپ جس کو پازیٹیو پوائنٹ کہہ رہے ہیں نا, اس کو کسی نے کہا کہ یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کا, کہ اس میں کوئی سسپینس اور کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. اور اگر اس میں کوئی خطرے والی بات ہوتی اور جو آپ سے سوال پوچھے گئے ہیں کہ بھئی اس کی ڈسپلیسمنٹ نکالو اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ اس کی وہ کیسے پہنچے گی نانوں کے گھر, مختلف سوال جو بعد میں پوچھے گئے ہیں, ان سوالوں کا آپ اگر کسی خطرے کے ساتھ لنک کر دیتے کہ آپ اس کی کومل کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں, کوئی بھالو آ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے, یا کوئی چور اس کے پیسے چھیننے کے لیے آ رہا ہے جو تھوڑے بہت وہ پیسے لے کے جا رہی ہے, تو اس میں ایک سسپینس آ جاتا. اور جو ہم پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ سے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم جب سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ بھائی اس کی یہ گراف کیا ریپرزینٹ کرتا ہے اس کے پہلے جرنی کو گھر سے پارک تک, کیا یہ گراف ریپرزینٹ کرتا ہے, کیا یہ سیکوینس آف لائنز جو ہیں وہ اس کے ریئلسٹک جرنی کو ریپرزینٹ, یہ جب ہم ان سے پرابلمس کروا رہے ہیں تو وہ پرابلمس فار دا سیک آف پرابلم سالونگ کر رہے ہیں, وہ کسی بچی کی ہیلپ کرنے کے لیے یا اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں کر رہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے. یا پھر آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ میرا خیال ہے یہ ایک امپیریکل سوال ہے, یہ ٹیسٹ کر کے کر سکتے ہیں. مجھے اس میں اپروچ میں پرابلم یہ نظر آ رہی ہے, خطرے والی اپروچ میں کہ جب آپ موٹیویشن ہائی کرتے ہیں نا تو ایکچولی اٹینشن فوکس نیرو ہو جاتا ہے. تو اگر پہلے سے کسی کو ساری کیلکولیشنز آتی ہیں تو پھر آپ خطرے میں ڈال کے یہ کیلکولیشنز زیادہ تیزی سے کروا سکتے ہیں. لیکن انہیں نہیں آتی کیلکولیشنز. ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ ان کو ابھی یہ کیلکولیشنز کرنی نہیں آتی. وہ پرفارمنس انکریز نہیں ہم کر رہے, ہم کمپیٹنس ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر فیئر ایلیمنٹ کو لانا میرا ذاتی خیال ہے نقصان ہوگا اس کا, کہ اس کا نقصان ہوگا. I would totally agree with him کیونکہ because I was about to say something similar, slightly different, کہ وہ ویسے بھی تھوڑا گیمیفیکیشن کی طرف لے کے جانے کا میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ گیم کی صورت میں لے جائیں, لیکن اور وہ بھی تھوڑی سی ایکشن ایڈونچر گیم کی طرف لے جائیں, اور سسپینس آ جائے, تھوڑا سا کوئی تھرلر سا بن جائے اور سب کچھ ہو جائے. سو اس طرح کی گیمز میں اگین آئی واز گوئنگ ٹو ریورٹ ٹو وٹ یو جسٹ سیڈ کہ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ وہ اس کے لیے ہے جس کو پہلے سے کیلکولیشن آتی ہیں, کتنی جلدی کر سکتا ہے, وہ کتنی جلدی کر سکتا ہے, اس کا ریئیکشن ٹائم امپروو کرنے کے لیے ایسی چیز ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ سکھانا چاہ رہے ہیں دین یو ہیو ٹو کیپ دا مائنڈ آف دا پرسن تھوڑا سا بلینک, کام کہہ لیں کہ اس میں زیادہ چیزیں نہیں پاپولیٹ کی ہوئی, اس وقت جو اس کا چھوٹا سا اس وقت میموری جو ہے شارٹ ٹرم میموری ہے اس کو اوور لوڈ نہ کریں, اور تھوڑی چیزیں کہ ہاں وہ نانو کے گھر جا رہی ہے, ویری نائس, بس یہاں تک ختم ہو گئی نا بات. کے آگے دیکھو سپیڈ کیا ہے, رات دن سے کیا اس کا بھالو بھی آ سکتا ہے, ذرا سوچ لو. تو وہاں پہ شاید تھوڑا سا وہ مشکل ہو جائے. سو فرام دیٹ پرسپیکٹو مائی تھاٹ وڈ بی کہ دس از مچ بیٹر, کیونکہ وہ پھر دے کین پرابلی فوکس آن وٹ دے سپوز ٹو فوکس آن. فار انسٹنس اسی کے probably if I can elaborate a little bit further, there are a lot of games which are used for teaching. I mean, جس طرح آپ Nintendo Wii وغیرہ کے اوپر when they were started working on it, I mean, I worked with them in London as well, جو ان کی ٹیم Nintendo Wii کے اوپر کام کری تھی, the first version of جو hand gestures سے گیمز کھیلنے کا اور سارا کچھ جو کام تھا. So اس کے اندر one thing that we discovered with the Nintendo team was کہ they were focusing on essentially شروع میں بچوں کے ساتھ لرننگ اور گیمز کی سائڈ پہ, کہ بچوں کو یعنی ایکچوئل لرننگ کی بات ہو رہی ہے, کہ ان کو تھوڑی سی ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ, so what they did was they involved some teachers as well from primary چھوٹے بچوں کے اسکولس, یعنی کہ kindergarten type schools as well, کیونکہ وہاں پہ تو اکثر کچھ ایکسرسائزز سے بچوں کو چیزیں سکھائی جاتی تھیں.
So this is happening in London. تو وہاں پہ I'm not sure ان schools میں کیا ہوتا ہے کہ I'm just guessing from what I heard in those days کہ یہ ہوتا تھا. So ان کو بھی انوالو کیا گیا کہ لوگوں سے وہ چیزیں سکھانی بھی ہیں اور اس سے کرنا ہے. And then once they got the formula right کہ لوگوں سے ایکشن کیسے کرا کے اندر اسپورٹس کھلوانی ہے, so they went into the commercial game making. My point being کہ انہوں نے اس چیز کو یوز کیا to build those positive emotions, the right emotions, so that people can focus on the game itself in a more physically interactive way. جو ڈسٹینس سے آپ ننٹینڈو وی ایکس باکس ان سب کے اندر اب آ گیا کہ آپ دور سے ہی گیم کھیل رہے تھے, کوئی جوائے اسٹک وغیرہ نہیں ہوتی ہے آپ کو. جسٹ ٹو انیبل دیٹ they did look into these perspectives as well. تو اسی طرح اس کے اندر I would feel کہ because this is also a radical innovation as opposed to a very چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کر کے جو انوویشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی اگر کچھ یہ چیز جو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ ہے that's very nice. So from all these perspectives I would like give 2 thumbs up for this thing کہ یہ اچھا ہے. Moving on, if we go into the exact interface itself, جو میں نے HCI کی جو انٹرفیس ہے اس کی, جی جو اس کا ایگزیکٹ ڈائریکٹ جو انٹرفیس پھر جو آ جاتا ہے جہاں سے وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اس کے اندر جو کوشچن اینڈ آنسرز کا اسٹیپ پروسیس ہے, ایک تو دیٹ واز ویری نائس ایکچولی, کیونکہ اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے انہوں ڈسپلے کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ یو رانگ, فائنڈ آؤٹ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. However, I would also say at this point کہ اس کے بعد جو ابھی تک میں نے اس میں فیڈ بیک دیکھی ہے جو سسٹم دے رہا ہے, that probably needs some improvement کہ وہ تھوڑا سا ان کو تاکہ ڈائریکشن تھوڑی بہتر دی جا سکے. مثلاً at least the few questions that I was able to go through and see, اس کے اندر تو جو response آ رہا تھا that was just کہ check what she was doing and go back. اس سے زیادہ ہونا چاہیے. It should probably be more کیونکہ it was not very explanatory because what I also felt was کہ کیونکہ visually تھوڑی سی ظاہر بات ہے intense ہے, illustrations ہیں بڑی اچھی اور سب کچھ, so جو text پہلے لکھا ہوا تھا وہ تھوڑا سا نا اس کی امپورٹنس لوگوں کے شاید ذہن میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے, وہ انٹرفیس دیکھ کے تو بس سلائڈ کرنے کے اوپر نہ آ جائیں. یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ جو ہم پرابلم دیتے ہیں, ایک پرابلم یا چیلنج دیتے ہیں, اس چیلنج سے جو چوائسیز آتی ہیں, اس چوائسیز سے جو کانسیکوینسز آتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ سے ان کے چیلنج بن جاتے ہیں, نئے چیلنج, ان کی چوائسیز آتی ہیں, ان کے کون سے, تو فوری طور پہ ہمیں انہیں غلط یا صحیح کا جواب نہیں دینا چاہیے. آئی تھنک یہ انہوں نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اچھا اب آپ نے کچھ پڑھا, اس کے بعد آپ نے کچھ سوچا اور آپ نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا, اور وہ نہیں, غلط نکلا. اب آپ کو ہم نے واپس اس لوپ میں ڈالنا ہے, لیکن آپ کو زیادہ انفارمیشن دینی چاہیے کہ ایگزیکٹلی کس پوائنٹ پہ آپ لوپ میں جائیں. یہ نہ کہیں کہ مطلب یہ بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ اچھا آپ کا جواب غلط ہے, سلائیڈ نمبر 17 پہ واپس چلے جائیں. اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سلائیڈ نمبر 17 تو وہ پڑھ کے آئے ہیں, ہمیں کچھ اور بتانا ہے کہ مطلب سلائیڈ نمبر 17 میں کیا تھا جہاں جس کے بارے میں پھر سے سوچنا شروع کریں آپ. سو مے بی اس طرح کی مے بی ٹاپ لیول سولوشن آئی وڈ تھنک اس کے وہاں پہ کوئی ہنٹ دے دی جائے, رائٹ, یا آپشنل ہنٹ ہو کہ ڈو یو وانٹ اے ہنٹ. ہاں کہ ڈو یو وانٹ اے ہنٹ, مے بی دیٹ وڈ بی ونڈرفل کہ لیٹ اس کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے نا کہ جو لیول آف اسٹوڈنٹ وہ بھی آ جائے گا, کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہوگا نو آئی ڈونٹ وانٹ اے ہنٹ, تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ہوگا اس کے اندر, جو ہوگا وہ کہے گا اچھا یار لے لیتا ہوں ہنٹ, کیا ہو گیا, تو اس کو شاید تھوڑا فائدہ ہو جائے. اس میں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں اب یہ انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ہنٹ لیں یا ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وہ ہنٹ لیں. اگر کوئی بندہ ہے جو کہتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ایگو کا مسئلہ ہے کہ میں ہنٹ کے بغیر کر سکتا ہوں, تو اس کو ہم بتائیں گے تمہیں ہنٹ ابھی تک تم نے کوئی ہنٹ نہیں لیا, اور اگر کوئی بہت زیادہ ہنٹ لینا شروع کر دے, وہ بالکل سوچنا چھوڑ دے اور وہ ہر دفعہ ہنٹ مانگنا شروع ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود سے نہیں سوچا, دیٹس این انڈیکیشن. اور پھر ہم اس کو یہ کسی طرح سے کہنے کی کوشش کریں کہ تم نے یہاں بھی ہنٹ مانگا تھا, یہاں بھی ہنٹ مانگا تھا, یہاں بھی ہنٹ مانگا تھا, تو کچھ تھوڑا سا وہ ابھی شاید ہم اس میں نہیں ڈال سکتے, لیکن اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے کہ ان ون سیشن یو کین یوز اے ٹوٹل آف 3 hints, مے بی سم تھنگ لائک دیٹ. تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ تم نے 2 hints تو لے لیے, اب آخری ہنٹ بس ایک رہ گیا تمہارا, لینا ہے کہ نہیں لینا, یور کال. ہاں بیکاز وہ یہ سارا کچھ اگین آئی جسٹ منگل دس
with one of the principles in HCI کہ یوزر کنٹرول اینڈ فریڈم, کہ آپ یوزر کو جو کنٹرول ہے سسٹم کا وہ دیں اور فریڈم دیں اسے ٹو میک دیئر اون چوائسیز جتنی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک حد پہ جا کے ان کو ذرا کھینچ بھی لیں تاکہ وہ کچھ زیادہ ہی چوائسیز میں نہ چلے جائیں, وہ سسٹم ہی چینج کر کے بیٹھ جائیں. They should have freedom up to the point where it's interfering with the goals of the project. Exactly. تو وہاں تک فریڈم بھی دیں تاکہ وہ اپنی چوائسیز بھی لے سکیں. اگین سے ہنٹ کی چیز آتی ہے کہ ہاں اگر اسے ہنٹ کی آپشن ہے کہ یار ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک اے ہنٹ, ناٹ ٹیک اے ہنٹ, سو یو آر امپاورنگ دا یوزر. کیا تمہارے پاس اس وقت ہے کہ تمہاری مرضی ہے تم کچھ کر لو, ہم تم پہ مسلط نہیں کر رہے یہ چیز. اٹس آلسو گڈ تھنگ. یہ جو امپاورمنٹ کی اور فریڈم کی بات کی یوزر کی, اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں, اس لیے کہ ہمارے ناظرین کو شاید اس کے بارے میں زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ زیادہ اپریشیٹ کریں گے اس بات کو کہ ایک بندہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوئی انٹریکٹیو سافٹ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, وہاں پر اس کو فریڈم دینا یا امپاور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے میں یاسر آپ سے پوچھوں گا, پھر میں احمد سے پوچھوں گا. وہ جو فیلنگ ہے امپاورمنٹ کی یا فریڈم کی, اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں فریڈم کا مطلب تو ابھی تک ساری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن میں ایک بڑی اس کی نیرو سی ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں. میں جب کلاس روم میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو پڑھانے کے لیے پڑھانے کے لیے نہیں, پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, تو میں وہاں پہ ایک تو مجھے کچھ کانٹینٹ ڈلیور ہو رہا ہے, لیکن مجھے یہ چیز بھی ڈلیور ہو رہی ہے شاید بغیر ڈیزائنز کے بجائے سوچے سمجھے کہ پڑھنا کا مطلب کیا ہوتا ہے, ماحول کیا ہوتا ہے پڑھنے کے, پروسیس کیا ہوتا ہے جس میں پڑھا جاتا ہے. اگر میں نے یہ سیکھا ہے کہ اچھا یہ سیکھ تو لیا ہے کہ 2+2 4 ہوتے ہیں, لیکن مجھے پتہ یہ چلا کہ جی لرننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر ہلے ہوئے بیٹھے رہیں, سنتے رہیں کسی کو, اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت جب وہ کہیں وہ آپ کریں. تو میں نے لرن تو کر لیا, لیکن میں نے کچھ اور بھی لرن کیا ہے کہ لرننگ از ناٹ این آٹونومس پروسیس, کہ لرننگ کروائی جاتی ہے, کرتے نہیں ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اور یہ دیکھیں کہ کوئی ٹچی فیلی یا پولیٹیکلی کریکٹ بات میں یہ نہیں کر رہا, یہ اسی طرح عادتیں ڈل جاتی ہیں لوگوں کی, اور یہ بڑی چھوٹی سی چیز لگتی ہے, لیکن اٹ میکس اے ٹریمینڈس ڈفرنس ان اوور آل کلچر. ہماری کمپنیز جو ہیں وہاں پہ ویری فیو پیپل انوویٹ. آپ کے یو ہیو ٹو ہائر somebody ٹو انوویٹ. پیپل ہو آر آلریڈی دیر آر ناٹ انوویٹنگ. وائی؟ بیکاز دے ہیو نیور, پورے ایجوکیشن سسٹم میں یہ نہیں ہے کہ جی انوویشن آپ کا کام کرنے کا حصہ ہوتا ہے, کہ آپ مزید ٹو لرن فردر, یہ لرننگ کا حصہ ہوتا ہے. وہ فریڈم نہیں ہے, وہ تو یہ آٹونومی فریڈم کو جوڑ کے لرننگ کے ساتھ دینا چاہیے, پھر لرننگ آٹونمس ہو جاتی ہے. پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب میں کچھ سیکھتا ہوں اس کام کرنے کا حصہ یہ ہے کہ میں اور اگلا قدم لوں خود سے, بغیر کسی کے انتظار کی کوئی اور دے گا, خود اپنی لرننگ میں کیئرز چیک کروں. یہ سب چیزیں آٹونمس ہو جاتی ہیں, آٹونمس لرننگ ایجنٹ بن جاتا ہے. میرے خیال میں یہ فریڈم, آٹونمی, امپاورمنٹ, ان کا سب سے ضروری, ان کے بہت سے اور ان کے پہلو بھی ہیں, یہ سب سے ضروری پہلو. تو یہ سائیکالوجی آف لرننگ کے حوالے سے فریڈم امپاورمنٹ کا جو آپ نے HCI کے حوالے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا, اب وہ چیلنج ہو جاتا ہے نا. اس کی میں جسٹ ٹو بیکاز انٹرسٹنگلی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب اس کا, کہ کیا فریڈم دے رہے ہیں ہم یوزر کو, کہاں تک دیں اور کیا نہ کریں. بہت اگر بیسک ایگزامپل دی جائے, ہر کمپیوٹر یوزر کو جو پتہ ہوگی وہ میں شاید پہلے دے دوں, تو ویری شارٹ کوئک ایگزامپل. آپ اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ کا وال پیپر چینج کر سکتے ہیں, ہر ایک اپنا فرق کر کے بیٹھا ہوتا ہے. وائی؟ اٹ از ٹو گیو یو دیٹ فریڈم کہ آپ اس اپنے سسٹم سے زیادہ ایسوسیٹ کر سکیں. سو آئی مین دا بیسک لیول آف فریڈم تو انہوں نے دے دی کہ یار چلیں کم از کم چینج کر لیں. جب پرانا MS-DOS تھا دیٹ یوزڈ ٹو بی بلیک اینڈ وائٹ, ایوری ون یوزڈ ٹو سی اٹ بلیک اینڈ وائٹ, کچھ آپ کے پاس آپشن نہیں تھی. انہوں نے کہا یار گرافیکل یوزر انٹرفیس میں جب چلے ہی گئے ہیں تو ٹھیک ہے, لوگوں کو تھوڑی فریڈم دے دو کہ یار اچھا میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں, اپنی مرضی کی ہو جائیں گی. پھر وہ ساؤنڈ کی آئی, والیوم کنٹرول آ گیا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو آل آف دیٹ آر بیسڈ آن دس ون پرنسپل. آل دوز فیچرز ود ان ونڈوز اور اینی آپریٹنگ سسٹم دیز ڈیز, کہ آپ اپنے اس کو تھوڑا کسٹمائز کر لیں اپنی مرضی کے مطابق, تاکہ آپ کو لگے کہ یہ میری چیز ہے, یو بلانگ ٹو اٹ, اینڈ یو ڈونٹ فیل کنسٹرینڈ کہ بس یہی ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹ گوز ان ٹو جو ابھی آپ نے بھی بات کی تھی آج. سو
سو ایک تو بالکل کور کانسیپٹ پہ وہ بھی چیز آ گئی کہ آپ کو تھوڑی سی اویلیبلٹی ہے، پلس جو آپشنز لے کے ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ ٹو ڈو سرٹن تھنگ، وہاں سے امپاورمنٹ بھی آ جاتی ہے کہ آپ کو جب آپشنز ملتی ہیں کہ رات دن آپ بالکل بیس لیول سے خود سے کچھ کریٹ کریں یا بالکل کچھ نہ مل رہا ہو سے لے کے آپشنز جب مل جاتی ہیں، وین ایور ایز ہیومن بینگز وی ہیو این آپشن فار سم تھنگ وی فیل کہ اچھا ہاں ہم نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہے، کہ وہ اس نے مجھے پوچھا یس اور نو، میں نے کہا نو، وہ اگین اٹس ناٹ این ایکٹیو تھنگ، لیکن وہ ایک پیسولی دماغ کے اندر ایک چیز چلتی ہے کہ ہاں آئی ٹوک دیٹ ڈیسیژن. سو ڈیسیژن میکنگ ایک چھوٹی سی ہیومن لائک ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ کہ اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھے کہ یار آپ نے چائے کافی پئیں گے، تو آپ کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ہاں یار کافی پی لوں گا. اگر وہ کہ پانی ہے پی لو، کہتے ہیں یار پھر پلا دو. سو آئی تھنک وہ اس طرح کا بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ یو نیچرلی فیل پازیٹیو ونس یو کین میک اے ڈیسیژن اباؤٹ سم تھنگ ایز ہیومن بینگز، ایز جسٹ ان آور نیچر. تو وہاں پہ بھی ہے کہ وہ تھوڑا سا اور پازیٹیو اس کے اندر فیل آ جائے، تاکہ وہ سو اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو اے بیہیویئرل تھنگ از ویل، جس کے اندر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار تم یہ اب آخری چوائس لینا چاہتے ہو یا نہیں لینا چاہتے، تمہاری مرضی ہے، ہم نے 3 دینی تھی، تو اب یور کال کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ ابھی لینی ہے کہ نہیں لینی ہے، اگلے سوال میں لینا چاہو گے، مے بی دین یو کین ٹیک اٹ. تو وہ تھوڑا سا اس طرح سے ان کو کنٹرول بھی فیل ہو جائے گا اور فریڈم بھی فیل ہوگی دے آر میکنگ دی ڈیسیژنز ان اٹ. تو ناظرین اس ڈسکشن کو ہم کوشش کریں گے کہ جاری رکھیں. اب آپ ہمیں اجازت دیجیے. آج کے لیکچر میں ہم نے وہی بنیادی سوال ڈسکس کیے کہ جب ایک ٹیچر کلاس روم میں جاتا ہے اس کا ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹرفیس کیا ہوتا ہے، جب اسٹوڈنٹس کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے تو وہ اس فیڈ بیک کی بیسس پہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. وہ ایک کنونشنل کلاس روم کی بات ہو رہی تھی. اگر ہم اسی کلاس روم میں کمپیوٹر کو بھی لے آئیں، ٹیکنالوجی کو بھی لے آئیں، تو ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر کو کیسے انٹریکٹ کرنا چاہیے، اس کی انٹرفیس کیسی بننی چاہیے، سائیکالوجی کے حوالے سے، ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے. اس ایکسائٹنگ سفر میں ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ ہمیں انجوائے کریں گے. اب ہمیں اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، احمد شجاع کو اجازت دیجیے. ہوپ فلی یہ دوبارہ کبھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے. خدا حافظ جی.